یہ بھی کہہ رہا ہوں اگر تو دے دے گا نا تو تو بن جائے گا میرا قرض کا، میں بن جاؤں گا تیرا مقروض۔ قرآن ہے، کیا الفاظ نہیں ہے قرآن مجید کے؟ من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، جو کوئی اپنے اللہ کو قرضہ دے گا۔ یہ جو آپ بینک میں جا کے پیسے جمع کراتے ہیں، یہ آپ کا بینک والوں کے نام قرضہ ہوتا ہے یا نہیں؟ جی بینک والوں کو مفت میں دے کے بخش کے تو نہیں آ جاتا، واپس لینے ہوتے ہیں۔ جو پیسہ کسی کو دیا جائے واپس لینے کی نیت کے ساتھ وہ قرضہ ہو گیا۔ کتنے فیصد دینے کا وعدہ کرتے ہیں یہ آپ کو؟ ماشاءاللہ ایک نوجوان کہہ رہا ہے 14%، اس کو فکس ڈپازٹ دیا ہوا ہے۔ حالانکہ وہاں تو سیونگ اکاؤنٹ بھی موجود ہے، پتہ نہیں وہ 4% ہوتا ہے، 5% ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنا ہوتا ہے۔ کچھ تو کوآپریٹو والے بھی ہے کہ سارا ہی ہڑپ کر جاتے ہیں، اور نواز شریف وغیرہ بیچارے بھی مرتے رہتے ہیں، بے نظیر کی شور مچاتی رہتی ہے اور کوئی چیز واپس نہیں آتی۔ ہم دے آئے ان کو قرضے کی نیت سے کہ ہم نے واپس لینا ہے۔ ان بینکوں کی طرف کیسے دوڑ کے جاتا ہے تو دینے کے لیے، حالانکہ ہر وقت یہ خطرہ موجود ہے کہ شاید واپس نہ ملے، اس لیے کہ دنیا میں بڑے بڑے لٹیرے ہیں، لیکن وہ رب العالمین جس نے سب کچھ تجھے دیا کہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اس کا ہے، بلکہ اس وقت بھی تیرے قبضے میں جتنا ہے وہ اتنا تیرے قبضے میں نہیں ہے جتنا اس کے قبضے میں۔ تو بے شک اپنے گھر کو اپنا گھر کہے، تو بے شک اپنی زمین کو اپنی زمین کہے، بے شک تو تحصیلدار سے دستخط کروا لے، بے شک تیری جمع بندیوں میں نام ہو، بے شک انتقال کے رشتے تیرے نام ہو، بے شک تو نے رشتیاں اور انتقال بڑے پکے اور پختہ کرائے ہوئے ہوں، بے شک جتنا بھی تیرا مضبوط قبضہ ہو سکتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھ تیرا قبضہ اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا اس خالق کا قبضہ ہے۔ جو کچھ میرے جیب میں ہے میرے تیرے جیب میں، جیب میں ہوتے ہوئے بھی ہم اس پہ اتنے قابض نہیں ہیں جتنے وہ قابض ہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ دراصل اس کا ہے۔ اور پھر وہ اپنی زمین کو حکم دیتا ہے خیانت نہیں کرنا، خیانت نہیں کرنا، اور اگر ایک دانے کے بدلے ایک دانہ بھی دے دیتا تو بھی امانت ہوتی۔ آپ کسی کو 1 روپیہ دیں اور وہ آپ کو 1 روپیہ کا 1 روپیہ واپس کر دے تو وہ امین ہوا یا نہیں؟ کسی کو آپ 10 روپے دیں اور وہ 10 کے 10 آپ کو واپس کر دے تو وہ خائن تو نہ ہوا؟ زمین اگر آپ کی 1 من گندم کے جواب میں 1 من ہی دے دیتی تو بھی تو وہ امین ہوتی، لیکن اس نے حکم دیا یہ بیچارہ 1 من کا 1 من پہ راضی نہیں ہوگا، اس کا گزارا نہیں چلے گا، پھر میرے دروازے پہ آ جائے گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میری بیوی تھی، میرے مہمان تھے، میرا یہ تھا، میرا وہ تھا، اچھا ہے میری زمین، اس نے تجھے 1 من دیا ہے، کچھ اس نے محنت کی ہے، کچھ مجھ پہ اس نے توقع رکھی ہے، کچھ میرے اوپر اس نے بھروسہ کیا ہے، دے دے اس کو 10 من، دے دے اس کو 20 من، دے دے اس کو 100 من، دے دیے زمین نے۔ پھر خدا دروازے پہ آ گیا اپنے قرآن کی گفتگو کے ذریعہ اور اپنے نبی کے فرمان کے ذریعہ، اور کہنے لگا کہ دے دے اس 100 من میں سے 5 من فقط، اس 500 من میں سے 50 من فقط یا 25 من فقط تو دے دے، فقط میرے کہنے پر اور میرے نام پر اپنے یتیموں اور غریبوں کو، اور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جس طرح پہلے میں نے تیرے 5 کو
500 بنایا ہے، تیرے ایک کو 700 بنا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود کیا ہم سب دیتے ہیں؟ ناراض تو نہیں رہیں گے میری باتوں سے؟ یہ وہی باتیں ہیں جو آپ کے نوجوان سیکھنے کے لیے گئے تھے، یہی وہی باتیں ہیں کہ جو وہاں ہم نے بھی پڑھی تھی اور آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ میں بھی جھڑیال کے مدرسے میں اکثر جاتا رہتا تھا اور یہ نوجوان ہمارے سامنے آتے رہتے، ہمارے اپنے عزیز ہیں۔ شاید جتنا باپ کو بیٹا پیارا لگتا ہے نا، اس سے زیادہ استاد کو اپنا شاگرد پیارا لگتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اولاد پر اپنے باپ کا احترام جتنا واجب ہے، اس سے زیادہ شاگرد پر اپنے استاد کا احترام واجب ہے۔ اس لیے کہ باپ اپنے اولاد کی بدن کی خدمت کرتا ہے، استاد اپنے شاگرد کی روح کی۔ تو بس میرے محترم دوستو، اب ہم نہیں کہتے، خدا وعدے کر رہا ہے، خدا قرآن کے ذریعہ پیغام پہنچا رہا ہے، اپنے نبی کے ذریعہ فرما رہا ہے، آل محمد کے ذریعہ فرما رہا ہے، اولیاء و علماء کے ذریعہ فرما رہا ہے، سب سے بہترین سچی زبانوں والوں کے ذریعہ ہم تک اپنا پیغام پہنچا رہا ہے، اور ہمیں اس پہ شک بھی نہیں ہے، پورا یقین ہے۔ ہے تم میں سے کوئی جو کہے کہ جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس پہ مجھے یقین ہے؟ جی ہے کوئی؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ ضرورت کر سکتے۔ سب مسلمان ہیں، سب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، سب قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، سب یقین رکھتے ہیں اتنا ہی جتنا یقین رکھنا چاہیے۔ لیکن جب عمل کا میدان آتا ہے، جب دینے کی بات آتی ہے، تو بے بغان اپنے مقام پہ روتی رہتی ہیں، یتیم اپنے مقام پہ چیختے رہتے ہیں، غریبوں کا اپنے مقام پہ حال خراب رہتا ہے، اور ہماری تجوری میں سے اتنے من گندوں کے اتنے روپیہ باہر۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ کم ہونے کا ڈر ہے جو کھایا جا رہا ہے کہ میرے دینے سے میرے پاس جو کچھ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ کنجوس تو کنجوس بناتا ہے یہی خطرہ، بخیل تو بخیل بناتا ہے یہی اس کی فکر کہ میں 100 میں سے 5 دے دوں گا تو میرے تو 95 بچ جائیں گے۔ یہ خوف ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس خوف سے باہر آ جا، اس ڈر سے باہر آ جا، اس دنیا کی محبت کو اپنی سوچوں پہ غالب نہ ہونے دے، آ مجھ سے محبت نہ کر۔ لیکن انسان ہے کہ پھر اس خوف و خطر کا شکار ہے۔ لیکن خدا خود وہ اگر خرچ کرے تو کیا اسے بھی اپنے خزانے میں کوئی خطرہ ہوتا ہے کمی کا؟ جی مثلا میں ایک سوال کرتا ہوں، اللہ نے اس وقت تک اس کائنات میں کچھ بیٹے تقسیم کیے ہیں؟ جی ابھی بیٹوں کی بات کرتا ہوں۔ اس کائنات میں اللہ نے کچھ بیٹے دیے ہیں، تقسیم فرمائے ہیں بیٹے۔ ماشاءاللہ آپ کو کچھ تھوڑا سا خدشہ لگتا، آپ سارے الحمدللہ بیٹے ہیں یا نہیں؟ جی آپ سب بیٹے ہیں نا؟ اللہ نے دیے ہیں ہاں، تو بیٹے اللہ نے دیے نا۔ اس وقت تک پتہ نہیں کتنے بیٹے دے چکا ہے۔ میرا سوال اگلا ہے، اتنے بیٹے جو اس نے تقسیم کر دیے اور دے دیے، میرا سوال ہے اس کے پاس باقی کتنے بچے؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سمجھا آپ نے میرے سوال کو؟ سوچا آپ نے میرے سوال کو؟ شاید کوئی فکر کرے، اس نے اپنے پاس اپنے بجٹ میں فرض کیجئے کہ ایک
खरब बेटे लिख रखे हैं, उनमें से फर्ज कीजिए कि 99 अरब तकसीम कर चुका है, बाकी इतने रहे। क्या ख्याल है, आपका ज़हन मानेगा इसे बात को? क्यों? इसलिए कि उसका खजाना ऐसा खजाना है नहीं कि दे दे तो उसके पास कमी आ जाए। वहां तो कमी का तसव्वुर नहीं है। वो तो अपने खजाने का तारुफ बड़े सादा अल्फाज में कराता है, तो यूं कराता है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन। यही वजह है कि हर मुसलमान का अकीदा ये है कि वो ऐसा गनी है कि उसमें कमी का कोई तसव्वुर नहीं। बस ऐ मेरे गनी अल्लाह, तू गनी भी है, तू सखी भी है ना? तू गनी भी है और तू सखी भी है, और हम सब चाहते हैं कि हम हमेशा जिंदा रहें। समझिए मेरी बात। हम से जिस चीज को तुमने जिंदगी दी है, हम सब तेरी दरगाह में सवाली बन के खड़े हैं अपने दिल की इस चाहत को लेकर कि खुदावंदा हम में से हर एक हमेशा जिंदा रहे। तो अगर हमारा ये सवाल मान ले तो तेरे पास कोई कमी हो जाएगी? क्या ख्याल? कमी हो जाएगी खुदा के? खुदावंदा तू गनी भी है, तू सखी भी है, हम सवाली भी हैं। तू अगर हमारे सवाल को कबूल कर ले तो तेरे खजाने में कोई कमी भी नहीं है, तो हम सबको हमेशा की जिंदगी दे दे। खुदावंदा तू तो दे सकता है और तेरे पास कोई कमी का तसव्वुर भी नहीं है। तो जवाब में खुदा क्या फरमाएगा? खुदा जवाब में फरमाएगा, क्यों परेशान हो रहा है? मैंने दे दिया। वजह मेरे अल्फाज, मैंने तेरा सवाल मान लिया, मैंने तेरी चाहत को पूरा कर दिया। बल्कि सोच, अगर मैंने तेरी चाहत को पूरा न करना होता तो तेरे दिल में ये चाहत पैदा ही क्यों? मेरा दस्तूर ये नहीं है कि किसी बदन में, किसी इंसान में कोई ऐसी तलब पैदा करूं जिसका मतलूब पैदा न करूं। कोशिश कर रहा हूं सादा अंदाज से आपको समझा सकूं। बातें बड़ी अमीर और फलसफी हैं, अगर इसको जुबान फलसफा में अंजाम दिया जाए तो शायद कितनी मुश्किल हो जाए, लेकिन मैं सहल अंदाज में आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूं। संभालना और इसको अपने नतीजे तक पहुंचाना ये हम सबका फरीदा है। देखिए मेरे दोस्तों, खुदा का दस्तूर, उसकी फितरत का दस्तूर यही है। उसने जो कानून कायनात में फितरत का बनाया है वो यही बनाया है कि किसी इंसान के बदन में कोई ऐसी तलब नहीं रखी जिसका मतलूब पैदा न किया। मसलन प्यास हम सबको लगती है या नहीं? प्यास नाम है पानी की तलब, यही है ना? जब प्यास लगती है तो बदन क्या मांगता है? पानी। आप सोचिए, अगर खुदा पानी पैदा न करता तो क्या हमारे बदन में प्यास पैदा करता? जी नहीं। प्यास पैदा की है हमारे बदन में, तो प्यास के पैदा करने से पहले प्यास दूर करने का सामान बनाया। पानी पैदा किया तो इधर प्यास रखी, खाने की चीजें पैदा की तो इधर भूख रखी। हर चीज का इंतजाम किया उस खालिक ने। उसकी दुनिया में, उसकी कायनात में किसी चीज की कमजोरी नहीं। फर्जिल बसर
ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو خسیر. اور میری کائنات میں عیب ڈھونڈنے والے ڈھونڈ جتنا ڈھونڈ سکتا ہے. فرجع البصر پھر اپنی نگاہوں کو، ثم ارجع البصر پھر اپنی نگاہوں کو ڈھونڈ جتنا ڈھونڈ سکتا ہے. ينقلب الیک البصر خاسئا وهو خسیر. پلٹے گی تیری نگاہ، تھک چکی ہوگی اور کوئی عیب ڈھونڈ نہ سکتا. میں نے اپنی کائنات کو اپنے کمالات کا مظہر بنایا اور تو خود حضرت انسان سے تو بھی میری قدرت کا ایک کرشمہ ہے. امیر المومنین کتنی خوبصورتی سے بیان فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوى العالم الاکبر. کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو گوشت و پوشت کا ایک چھوٹا سا بدن اور ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، حالانکہ فیک انطوى العالم الاکبر، اللہ نے تیرے اس چھوٹے سے بدن کے اندر بہت بڑے جہان کو سموتا ہے. وَأَنْتَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ الَّذِي بِأَحْرُفِهِ يَظْهَرُ الْمُلْمَرُ. تو ایک اللہ کی ایسی کھلی کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف سے ہزاروں راز نکلتے. اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جتنا اپنے آپ کو تو پہچان لے گا اتنا رب کو پہچان. بس میرے دوست، میں نے ادنا مثال سے سمجھایا کہ خدا نے ہمارے دل میں کوئی طلب اور ہمارے بدن میں کوئی طلب نہیں رکھی جب تک کہ اس طلب کو پورا کرنے کا سامان فراہم نہیں ہو جائے. اگر اس نے ہمارے ہی دل میں ہمیشہ کی زندگی کی محبت اور چاہت کو خلق کیا ہے تو اس نے نہیں ہمارے دل میں ابدی زندگی کی تڑپ کو پیدا کیا مگر تب جب پہلے ہم میں سے ہر ایک کو ہمیشہ زندہ رکھنے کا پروگرام بنا. سبحان اللہ. آیا آپ سارے مسلمان ایمان رکھتے ہیں یا نہیں کہ موت کے بعد پھر زندگی ہے؟ سبحان اللہ. جس کا ایمان ہے ذرا سلام. میرا سوال یہ ہے، یہ جو موت کے بعد دوسری زندگی ہم کہتے ہیں کہ ملے گی، یہ کتنے سال کی ملے گی؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنے سال کی ہوگی؟ ہمیشہ کی. ہمیشہ کتنے سال کا ہوتا ہے؟ ہاں، بس ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کی حق نہ ہو، جس کا خاتمہ نہ ہو، جس کی کوئی انتہا نہ ہو. بس ہم مسلمان تب ہیں جب مانے کہ ہم نے ہمیشہ زندہ رہنا. اگر ہم اپنے ہمیشہ زندہ رہنے کا انکار کر دے تو ہم مسلمان نہ رہے. اس لیے کہ اسلامی عقائد بنیادی میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ بنائی. جب آپ ہوٹل کے کمرے میں سامان لے جاتے ہیں اس میں فرق ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہوٹل کے کمرے کے بارے میں آپ کو پتا ہے ایک رات رہنا ہے، 2 راتیں رہنا ہے، 1 ہفتہ رہنا ہے، اتنا رہنا ہے جتنا رہنا ہے اتنا سامان بنا کے وہاں لے جاتے ہیں. اور جہاں آپ اپنا گھر بناتے ہیں وہاں اتنے عرصے کا انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جتنے کے متعلق آپ کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے یہاں اتنا رہنا ہے. بس خداوند تعالیٰ نے بھی اس زمین کو ویسا ہی بنانا ہے جتنا یہاں اس نے رکھنا ہے. بس خدا فرماتا ہے کہ یہ زمین جب میں نے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنائی تو بولا نہ بنا رہنا تو نے ہمیشہ، لیکن یہ زمین ہمیشہ کا مقام نہیں. یہ ایک اور جگہ ہے جو میں نے ہمیشہ رہنے کے لیے بنائی ہوئی ہے، وہاں نظام بھی میں نے ہمیشہ رہنے کا بنا رکھا ہے. جناب علی صاحب ذرا وہاں جانے کا پروگرام وہاں جانے کا پروگرام بنائیے، میں لے چلوں گا تجھے وہاں. لیکن اتنا بتا دو وہاں آرام سے رہنا چاہتے ہو یا مصیبت سے؟ وہاں عزت سے رہنا چاہتے ہو یا ذلت میں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟
جو ہمیشہ رہنا چاہتا ہے وہ عزت میں رہنا چاہتا ہے یا ذلت میں؟ آرام میں رہنا چاہتا ہے یا مصیبت میں؟ جی ہو سب آرام میں رہنے والے اور آرام کی نیت کرنے والوں اور عزت کی طلب رکھنے والوں، خدا تمہیں بتا رہا ہے میں نے ہمیشہ کے لیے دو ٹھکانے بنا دیے ہیں۔ ایک جگہ ہے جہاں ہمیشہ رہیں گے رہنے والے ساتھ عزت اور آرام کے، اور دوسری جگہ ہے جہاں رہیں گے ہمیشہ رہنے والے ساتھ ذلت اور مصیبت کے۔ بتاؤ تم کہاں جانا چاہتے؟ وہ مقام جو ہمیشہ کی زندگی کا مرکز ہے اور ہے وہاں عزت و آرام، اس کا نام ہے جنت۔ اور وہ دوسرا مقام جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے لیکن ہے ذلت اور مصیبت اور عذاب، اس کا نام ہے جہنم۔ جناب علی کہاں جانا چاہتے ہیں؟ جی جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو خدا فرماتا ہے دیکھ تھوڑے سے زندگی کا تھوڑا سا پیریڈ، زندگی کا تیری زندگی کا تھوڑا سا پیریڈ میں نے تجھے زمین پہ بھیج دیا ہے، یہاں کچھ کچھ آرام رکھ دیا ہے، کچھ کچھ مصیبت، کچھ کچھ عزت رکھ دی ہے، کچھ کچھ ذلت رکھ دی ہے، تاکہ تجھے تجربہ ہو جائے آرام کیا ہوتا ہے، مصیبت کیا ہوتی ہے، عزت کیا ہوتی ہے، ذلت کیا ہوتی ہے۔ دکھ کیا ہوتا ہے، سکھ کیا ہوتا ہے، محنت کیا ہوتی ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یہ تجھے میں نے تھوڑا سا تجربہ کرا دیا ہے، بالکل معمولی پیریڈ۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ زندگی تو شروع ہو گئی نا جب سے ہمیں ملی، اب رہنا کتنا عرصے کے لیے ہے بھول گئے، کتنے عرصے کے لیے رہنا ہے؟ ہمیشہ کے لیے۔ فقط فرق اتنا ہے درمیان میں ایک موت کا پل ہے، درمیان میں ایک موت کا پل ہے۔ موت سے ادھر والی زندگی یہاں اور موت سے ادھر والی زندگی وہاں، ادھر والی یہاں اور موت سے ادھر والی وہاں۔ ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ موت سے ادھر والی زندگی، موت سے ادھر والی زندگی کا کتنا حصہ ہے؟ بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہیں، وکلاء موجود ہیں، ریاضی دان موجود ہیں، آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، کیلکولیٹر کا زمانہ ہے، ماشاءاللہ اب تو دنیا علمی حوالے سے بہت ترقی کر چکی ہے۔ میں اتنا پوچھتا ہوں، موت سے ادھر والی زندگی کو ماننے والے سے پوچھتا ہوں، اس سے نہیں پوچھتا جو نہیں مانتا۔ اس کافر سے میری گفتگو نہیں ہے، اس منکر سے میری گفتگو نہیں ہے، اس سے تو بات ہوگی نا دوسرے مقام پر کہ وہ تو مانتا نہیں ہے، اس کو تو منوانے کی بات ہوگی نا جو مان چکا ہے، اس کو تو تھوڑی سی معرفت دلوانے کی بات، اس کو تو یہ سبق یاد دلانے کی بات ہے۔ کہاں بھول گیا، اس دنیا کی رنگینیوں میں کیسے گم ہو گیا، اس گل اور پھول کے رنگ میں تو کیسے غائب ہو گیا کہ بھول گیا کہ موت کے بعد تو نے کہاں جانا ہے۔ بس ذرا سوچئے حساب دانوں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ فقط پڑھے لکھے حساب دان ہوتے ہیں، ان پڑھ بھی بڑے حساب دان ہوتے ہیں، وہ بھی یوں ہی کسی کو گندم ویسے نہیں کہتے تھے، بڑے چولے چولے کے حساب دان۔ تو میرے دوستو آؤ ذرا حساب کریں، موت سے ادھر والی زندگی بھی ہم میں سے ہر ایک کی ہے اور موت سے ادھر والی زندگی بھی ہم میں سے ہر ایک کی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ ادھر والی زندگی ادھر والی زندگی کا کتنا حصہ ہے۔ کیا میں اگر یہ کہوں، بڑی جلدی سے کہہ دوں، یہ ایسا نظر آتا ہے جیسے وہ سمندر ہے اور یہ قطرہ، اگر میں یہ کہہ دوں جو لفظ میں نے بولا ہے، ذرا اس کو وزن کیجئے کہ وہ ہے موت سے ادھر والی سمندر اور موت سے ادھر والی قطرہ، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ بابا سمندر کی حد ہے. سمندر کی آخر کچھ حد ہے. سمندر کے قطروں کی آخر کوئی نہ کوئی تعداد ہے. میں نہ جانوں یہ علیحدہ بات ہے, تو نہ جانے یہ علیحدہ بات ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک چیز کی تعداد ہوتی ہے, کوئی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا. کیا تجھے یاد نہیں امیر المومنین کا وہ واقعہ کہ آپ اپنے صحابہ سمیت گزر رہے تھے ایک ایسی وادی سے کہ جہاں چونٹیاں ہی چونٹیاں تھیں, اور ایک صحابی نے کہہ دیا کہ پاک ہے وہ ذات جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتی, پاک ہے وہ اللہ جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. تو امیر المومنین نے اس کو سنبھالا اور فرمایا یوں کہیں پاک ہے وہ اللہ جو ان چونٹیوں کو پیدا کرنے والا ہے. تعداد کو پیدا کرنے والا ہے. تو وہ شاگرد تعجب سے پوچھنے لگا مولا کیا اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے جو ان وادیوں میں بکھری ہوئی اتنی چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہو؟ تو علی مولا نے جواب میں کہا مجھ سے پوچھ, میں تجھے نہ فقط ان کی تعداد بتاؤں گا بلکہ یہ بھی بتا سکتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں اور مادر. میرے دوستو, میرے خیال میں یہ کام بھی کوئی معمولی نہیں ہوگا. جی بس آپ سوچئے اگر میں نے یہ کہا کہ یہ قطرہ ہے اور وہ سمندر, تو شاید صحیح نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ سمندر کی بھی آخر حد ہے, اور وہ زندگی تو وہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. بس اس موت سے ادھر والی زندگی کو اس لا حد زندگی سے کیا نسبت دی جا سکتی ہے؟ بس اگر کوئی کہہ سکتا ہے تو جیسے ایک برادر نے کہا یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں, لا شے ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ جواب میں کہتا ہے اس جو کچھ بھی نہیں زندگی ہے, یہ جس کو تو کہہ رہا ہے موت سے ادھر والی جو کچھ بھی نہیں ہے, 50-70 جتنا بھی تو گرے ہیں, یہ جو کچھ بھی نہیں ہے, میرا دستور یہی ہے اور تجھے پیغام یہی ہے کہ اس کچھ بھی نہیں اور لاش ہے زندگی کو تو میری مرضی کے مطابق گزار. اس لامحدود اور ہمیشہ کی زندگی کو میں تیری مرضی میرا نظام یہ میں تجھ سے چاہتا ہوں یہ سودا میں کرتا ہوں تیرے ساتھ. ہے تم میں سے جو کوئی کہے کہ یہ سودا بڑا مہنگا, جی سستا ہے مہنگا؟ کتنا سستا؟ کائنات میں کوئی اتنا سستا سودا ہے نہیں. جی اس لاش ایسی زندگی کو جو میں نے زندگی بھی تجھے دی, زندگی کی ساری نعمتیں بھی تجھے دی, سب کچھ تجھے میں نے دیا ہے میرا. مجھے ویسے کوئی ضرورت تو نہیں تھی کہ تیری منتیں کرتا, مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ میں تیرے سامنے یوں پیاری پیاری گفتگو کرتا, اس لیے کہ میں قادر مطلق بھی ہوں, میں قہار بھی ہوں, میں جبار بھی ہوں, میں جو چاہوں وہ ہو سکتا ہے. لیکن میں نے پسند یہ کیا ہے کہ جبر سے کام نہ لوں, پیار سے کام لے کر تجھے اختیار دے کر پھر تجھ سے کہوں کہ تیرا فائدہ ہی. اب ذرا فرمائیے اتنا بڑا فائدہ, اتنا سستا سودا, اتنی عظیم نفع کی تجارت اگر کوئی اس پہ بھی نہ آئے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ وہ عقل مند ہے جی, وہ دانا ہے
وہ دانشمند ہے، وہ اپنے فائدے کی سوچتا ہے. بس معلوم ہوا جو اس چھوٹی سی زندگی کو، اس لاشے سی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے سے انکار کرتا ہے، اگر میں کہہ دوں کہ وہ بے وقوف اور پاگل اور احمق ہے تو کیا میں نے غلط کہا؟ کتنا بدبخت ہے کہ جھک گیا ہے شیطان کے سامنے، ورغلانے میں آ گیا ہے شیطان. نہیں سمجھ سکا کہ میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، مجھے یہ زندگی کی نعمت کیوں دی گئی تھی، یہ کائنات کی ساری نعمتیں میرے قدموں میں ڈھیر کیوں کر دی گئی تھی کہ آج تو مغرب کے پجاریوں کے سامنے یوں ادنا غلام بنتا ہوا نظر آتا ہے جیسے کہ شاید تیرے خدا وہ ہے، یا ان بدماشوں کے سامنے یوں ڈرتا ہوا نظر آتا ہے جیسے ساری کائنات کی نعمتوں کا مالک وہ ہے. کتنا بزدل ہے وہ حکمران جو امریکہ کے شاطر صدر کے سامنے سجدہ ریز ہے. کتنا بدبخت ہے وہ سیاسی جس کی دماغ میں جو سیاسی سوچ آتی ہے وہ سوائے مغرب کے شاطروں کے اور کہیں سے نہیں لے سکتا ہے. نہ اسے قرآن کا پتہ ہے، نہ اسے حدیث کا پتہ ہے، نہ اسے خدا کا پتہ ہے. جو سوچتا ہے وہ ان بدبختوں سے مان کے سوچتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کم بخت کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر اور بے وقوف اور احمق کون ہو سکتا ہے کہ جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو اپنے نفس کو جب نہیں بچا سکتا تو ملک کو کیسے بچا؟ تو اپنی جان کو جب نہیں سمجھا سکتا اور اپنی جان کے فائدے اور نقصان کا فیصلہ صحیح انداز سے نہیں کر سکتا تو پوری ملت کے مقدر کا کیسے فیصلہ کر سکتا؟ اگر یوں ہر للو پنجو کوئی حیثیت رکھنے والا ہوتا تو اللہ کبھی اپنے نبی پاکیزہ افراد نہ بنا. آپ نے دیکھا کہ جتنے انبیاء آئے وہ کتنے پاکیزہ تھے، اس کی سوچ کتنی پاکیزہ، ان کی گفتگو کتنی پاکیزہ، ان کا کردار کتنا پاکیزہ تھا، ان کا انداز کتنا پاکیزہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک سوچ اور کردار پاکیزہ نہ ہو اس وقت تک کسی ملت کا درد سینے میں پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے دھوکے میں نہ آؤ. ہر وہ جو ڈھول بجاتا ہوا آ جائے اور تم کو سبز باغ دکھا دے تم اس کے غلام بن جاؤ. یاد رکھو تمہارا کوئی مخلص نہیں ہے، تمہارا کوئی درد والا نہیں ہے، تمہارا کوئی ہمدرد نہیں ہے مگر وہ کہ جس کے دل میں محمد و آل محمد جیسا خلوص ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، جو اسوہ رسول ہے، ہمارا وہ اصول ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. بس میں گفتگو کو یہاں تک پہنچاؤں اور خلاصہ کروں میرے دوست. یاد رکھ تیرے ہمدرد اور تیرے مخلص محمد و آل محمد جیسے نہ کوئی ہوئے ہیں. اگر ڈھونڈنا ہے تو ان کے نقشے قدم کرو، اگر چلنا ہے تو ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چل، اگر تیری کامیابی کا کوئی راز ہے تو ان کے فرمائے ہوئے اصولوں پہ. وہ تیرے مخلص بھی ہیں، وہ تیرے ہمدرد بھی ہیں، وہ عالم بھی ہیں، وہ متقی بھی ہیں، وہ باتقویٰ بھی ہیں، وہ معصوم بھی ہیں، وہ طاہر بھی ہیں. وہ کون سا کمال ہے جو انسانیت کی نجات کے لیے چاہیے اور ان میں موجود نہ ہو؟ نہ جا کسی اور دروازے پہ، نہ دھکے کا کسی اور دکاندار کے پیچھے. ہیں بہت سارے لوگ جو مختلف ماسک پہن کے اپنی دکانوں کے آگے بینے بجاتے ہیں اور تجھے اپنے طرف کھینچتے ہیں. یاد رکھ اگر تیرا کوئی مخلص ہے تو وہی کہ جو محمد و آل محمد میں سے ہو یا ان کی غلامی کا بیج اس کے سینے ہے ہماری درسگاہ کربلا، ہے ہماری
سگا حق کا سیدھا راستہ حق کا سیدھا راستہ اسی کربلا کے حوالے سے چند جملے ان نوجوانوں کی روح کو ایصال ثواب کے لیے اور اپنی اس گفتگو کو انتہا اور نتیجے تک پہنچانے کے لیے عرض کرتا ہوں. اتنا بتا دوں یہ کربلا والے شہید جو میدان شہادت میں یوں بے گناہ اپنے اپنے خاک و خون میں دلدان ہو یہ حسنین شریفین اور خود حضرت امام حسین یہ جو بار بار استغاثے کرتے رہے حل من ناصرین حل من مغیثین غیثنا ہے کوئی جو ہماری مدد کو آئے ہے کوئی جو ہماری فریادوں کو پہنچے. آؤ سب شیعہ سنی مسلمان بیٹھے ہو مجھے یہ بتاؤ کیا میرے مولا حسین کو اس وقت جب کہیں علی اکبر کا لاشا پڑا کہیں حضرت عباس کا لاشا پڑا کہیں محمد کے لاشے پڑے تھے کہیں حضرت حبیب ابن مظاہر کی سفید ریش خون سے ٹکا تھی کہیں حضرت وہاب و جون تھے کہیں کیا 72 لاشیں جو دائیں بائیں تھے نظر یمیناً و نظر شمالاً کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے اور یہ کہتے تھے یا فرسان الحیجہ و یا ابدال الصفا مالی انادیکم ولا تجیبوننی. او میرے مجاہدوں او میرے بہادروں میرے شاہ سواروں او میرے جوان مردوں کیا ہوا میں تمہیں بلاتا ہوں مجھے جواب دو میں تمہیں پکارتا ہوں مجھے لبیک کیا نہیں کہتے. جب سارے اس طرح میدان کربلا میں بکھرے پڑے اس وقت کیا میرے مولا حسین کو اپنی زندگی سے پیار ہے اور مولا چاہتے تھے ہے کوئی جو مجھے شہادت سے بچا لے. یہ جو کہتے تھے ہے کوئی جو ہماری مدد کو آئے تو کیا یہ کہنا چاہتے تھے کوئی ہے جو ان درندوں سے مجھے بچا کے لے جائے. مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت ان کو اس طرح اپنی شہادت سے بچنے کی فکر لاحق ہو سکتی ہے. بس جواب کسی دانا کے ذہن میں نہیں آتا ہے مگر یہی کہ کہتے تھے ہے کوئی جس مشن پہ میں قربان میرے یہ سارے قربان ہے کوئی اس مشن میں ہماری مدد کرنے والا اس مشن میں ہماری فریاد کو پہنچنے والا یہ سارے تو اپنی باری نبھا گئے میں بھی جانے کے لیے کوئی ہے جو نجات انسانی کے لیے اور اس پیغام حق کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لیے ہماری مدد کرنے کے لیے آئے جو انسانیت کی نجات اور اسلام کی بقا کے لیے قدم بڑھائے گا. میں حسین سے اپنا مددگار سمجھوں گا حسین سے اپنا ناصر سمجھوں گا. بس عزادار دوستو میرے مولا حسین کو اپنی جنت کی کوئی فکر نہ تھی اور نہ اپنی نجات کا کوئی خطرہ یا خدشہ تھا. دراصل حسین آنے والی نسلوں تک اس پیغام حق کو پہنچانے کے لیے اتنے مخلص تھے اتنے ہمدرد تھے کہ میرا نیت کو تڑپتا ہے کو تڑپتا ہے. بس 2 جملے اور ختم کریں. کہتے ہیں بعض نفسیات کو سمجھنے والے کہ والد کے لیے اولاد 2 حالتوں میں سب سے زیادہ محبتوں کا مرکز والد کے لیے اولاد 2 حالتوں میں زیادہ پیاری ہے. کون سی 2 حالتیں؟ ایک وہ جب وہ چھوٹے بچے کی شکل میں آغوش میں ہوتی ہے جب بیٹا آغوش میں ہوتا ہے وہ چھوٹا بچہ بھی بڑا پیارا لگتا ہے. اور دوسری کیفیت
جب بیٹا جوان ہوتا ہے حالت شباب میں بھی بزرگ باپ کو اپنا بیٹا بڑا پیارا لگتا ہے. ادادارو آج آئے ہم تعزیت کے لیے, آئے ہیں تسلیت کے لیے, اس بوڑھے باپ کو اپنے جوان کا پرسہ دینے کے لیے, اس بوڑھی ماں اور اولادوں کو پرسہ دینے کے لیے. لیکن ادادارو پرسہ تمہیں اپنے اس جوان کا جو عالم مسافرت میں دیار پاک میں موت ہوا, پرسہ تمہیں تمہارے اس جوان کا جو پاکیزہ زمینوں میں دفن ہوا, جس کے لیے اسے عزت بھی ملی, اسے راحت بھی ملی, اسے نجات بھی ملی. لیکن اتنا کہتا ہوں تمہارا جوان اس دنیا سے اٹھا تو 3 دن کا پیاسا لگا, 3 دن کا پیاسا سنا ہوگا. عمر ابن سعد کہہ رہا ہے طاقتور گھوڑے منگائے تو صاحبان ماتم کیا کرتے ہیں, اس جوان یا بزرگ مرد کی تنسیل و تکفین کرنے کے بعد اس کو غسل و کفن دے کے جب تیار کر لیتے ہیں نا, تو پھر اس کو اپنی خواتین میں کیوں, تاکہ پہنے کسی جنازے پہ آخری الوداع کے لیے رو رہی ہوں, اور کیا ممکن ہے کوئی ایسا خبیث دشمن آ جائے جو آ کر اس میت کے منہ پہ تماچے اگر کوئی دشمن خبیث آ جائے اور اس میت کے منہ پہ تماچے مارے, اب بتاؤ ان بہنوں کے دل میں کیا اتنا پوچھتا ہوں تماچے کجا گھوڑے کی ٹانپوں سے پامال خدا جانے ان بہنوں کے دل کا کیا حال ہے جن کے بھائی کے لاشے پہ گھوڑے دوڑتے رسول صدر ظالموں نے اس طرح پامال کیا, پہچانا نہ جا سکتا تھا کہ سینہ کدھر ہے اور کمر کدھر رہ گئی. آج کھڑی ہوئی زہرا کی بیٹی انگشت بدلنا اور حیران ہوتے کہتی ہے کیا میرے بابا علی کا بیٹا حسین تو ہے. اور اپنے اس خلوص کے ساتھ انسانیت کی نجات کا آنے والی نسلوں کی نجات کا ان کے قلب میں موجود. آؤ اللہ سے دعا کریں, خدا اللہ جس طرح ہمارے دلوں کو تو نے ان ہستیوں کی محبت سے سرشار کیا, اسی طرح ان کے پہنچائے ہوئے احکام کی کتاب ان کے احکام کی محبت کی نصیب. ہم جیے تو اس راستے پر جو راستہ کربلا والوں کا راستہ ہے, ہم مرے تو اس راستے پر جو راستہ کربلا والوں کا راستہ ہے, ہم دوبارہ اٹھے تو اسی گروہ میں جو کربلا والوں کا گروہ ہے. خداوندہ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں ان کو معاف فرما اور آئندہ کے لیے توبہ کی سچی توفیق نصیب فرما. خداوندہ ان جوانان کو جو تیرے دین اور تیرے علوم کی کسب کے لیے اس فیض کو پانے کے لیے اپنے وطنوں سے دور زمین میں سو گئے, خداوندہ ان کے درجات میں سے بھی بلند ہیں, ان کو مزید بلندیاں نصیب فرما. اور خداوندہ ان کے یہ وارثانوں
پس ماندگان جو اس درد اور مصیبت کو سینے میں لیے ہیں سب کا کربلا والوں کا انہیں صبر جمیل عطا فرما اور اس صبر کا انہیں اجر نصیب فرما خداوندہ جتنے بھی اہل ایمان اس وقت تک اس دنیا سے روانہ ہوئے ہیں ان سب کو مغفرت کاملہ سے سرفراز فرما اور ان سب کو شفاعت آل محمد نصیب فرما خداوندہ ہمیں زندگی میں اپنی اطاعت نصیب فرما بعد از موت ہمیں شفاعت نصیب فرما خداوندہ محمد و آل محمد ہم سب کو اپنی توفیقات میں اضافہ فرما خداوندہ جتنے لوگ اس محفل میں حاضر ہیں یا غیر حاضر ہیں ان سب کو توفیقات میں اضافہ سب کی شرکت کو عبادت محفوظ فرما عبادت کو قبول اور منظور میرے مالک محمد ہم سب کے گناہوں سے بھی رحمت سے درگزر فرما اس وقت تک موت نہ دے جب تک تیری ذات راضی نہ ہو موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق ہمیں نصیب فرما ہماری توبہ کو قبول اور منظور فرما مومنین مومنات تمام برادران اسلامی جو حاجات و جائزات اپنے دلوں میں رکھتے ہیں خداوندہ ہم سب کی حاجات کو پورا فرما سب کی مشکلات کو آسان و آسان خداوندہ جو بیمار ہیں حق بیماری کا بلا ان کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد سے آزاد فرما جو نبی اولاد کی تمنا رکھتے ہیں فرما ہر صاحب اولاد کو اپنی اولاد کو صحیح تربیت میں کامیاب خداوندہ آپ محمد و آل محمد ہمارے ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ہماری ملت کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما میرے مالک کو بے ایمان جو مذہب آل محمد کے خلاف سازشیں کرتے ہیں کی سازشوں کو ناکام و نامراد فرما خداوندہ ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق نصیب فرما تمام مسلمانوں کو وحدت و اتحاد کے پرچم تلے اکٹھا ہونے کی توفیق فرما ہر قسم کے نفاق اور اختراق سے ہم سب کو محفوظ فرما خداوندہ حق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں ہمارے برادران اسلامی ظالموں کے مقابلے میں برسر پیکار ہیں اور ان پہ ظلم ہو رہا ہے خداوندہ ان مظلوموں کی امداد فرما اور ان ظالموں کو اپنے کیفر کے کردار پر پہنچا بالخصوص کشمیر کے مجاہدین کے رحم فرما اور ان کو نجات کامل عنایت فرما چیچینیا کے مسلمانوں کے رحم فرما اور اس روح سے ظالم کے مقابلے میں کامیابی کامران فرما فلسطین کے مظلوموں پہ کرم فرما میرے مالک عراق کے مظلوموں پہ کرم فرما اور جہاں جہاں ہمارے برادران اسلامی مختلف قسم کے ظلموں کا شکار ہیں ان سب کو ان ظالموں سے نجات عطا فرما اور ان کی نصرت اور مدد اور انہیں فتح نصیب فرما خداوندہ اسرائیل ظالم کے اس چنگل سے ہمارے بیت المقدس کو آزاد فرما اور اس وجود مرحوس کو بہت جلد ختم فرما اور تمام قوتیں جو دین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں ان تمام ظالموں کو اپنے کیفر کردار پر پہنچا اور ان کی سازشوں کے شر سے عالم اسلام کو محفوظ فرما خداوندہ ہمارے مولا امام حضرت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعظیم فرما اور ان کے لشکر کا ہمیں سپاہی بنا اور ان کے قدموں میں شہادت کی سعادت نصیب فرما جو ان کے خلاف گستاخیاں کرتے ہیں ان کو اپنے کیفر کردار پر پہنچا اور ان کے نجس وجود سے اپنی زمین کو پاک فرما اللهم ربنا تقبل دعاءنا انك انت السميع العليم بحق سيد الانبياء والمرسلين وبحق محمد وآله الطاهرين سلام الله عليهم اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين مرحومین ان دو جوانوں کی سارے ثواب کے لیے اور دیگر تمام مرحوم مومنین و مومنات کی سارے ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ ماتم حسین یا 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 علمدار میں ہے سب پیغمبر کی نگاہ
अलमदार में है सिबते पैगंबर की निगाह गाज़ी अलमदार में है सिबते पैगंबर की निगाह गाज़ी अलमदार में है बिलया पैगंबर की निगाह गाज़ी अलमदार में है दिल आबाद के धड़कन दिल आबाद के धड़कन प्यासों के पुकार में है सबके पैगंबर की निगाह गाज़ी अलमदार 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 में है भाई मुझे बड़ा मज़लूम हूँ मैं कह दो अब भाई मुझे बड़ा मज़लूम हूँ मैं बिन्त ज़ारा की खुशी बिन्त ज़ारा की खुशी तेरे इक़रार में है सबके पैगंबर की निगाह गाज़ी अलमदार 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 में है दिल आबाद की धड़कन दिल आबाद की धड़कन प्यासों की पुकार में है सबके पैगंबर की निगाह गाज़ी अलमदार में है सबके पैगंबर की निगाह गाज़ी अलमदार में है सबके पैगंबर की निगाह गाज़ी अलमदार में है की निगाह गाज़ी अलमदार में है तो रब भाई मुझे बड़ा मज़लूम हूँ मैं कह दो अब भाई मुझे बड़ा मज़लूम हूँ मैं बिन्त ज़ारा की खुशी बिन्त ज़ारा की खुशी तेरे इक़रार में है सबके पैगंबर की निगाह गाज़ी अलमदार 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 में है दिल आबाद की धड़कन दिल आबाद की धड़कन प्यासों की पुकार में है सबके पैगंबर की निगाह गाज़ी अलमदार 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 में है सबके पैगंबर की
پیغمبر کی نگاہ غازی علمدار میں ہے سبق پیغمبر کی نگاہ غازی علمدار میں ہے جب جبا کرتا ہے ظالم حسین بے کس پر جب جبا کرتا ہے ظالم حسین بے کس پر تو سکینہ کی نظر تو سکینہ کی نظر رکھ تلوار میں ہے سبت پیغمبر کی نگاہ غازی علمدار 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 میں ہے کربلا کے سرد میں پایا جب نعت قرآن 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 کربلا کی سرد میں پایا جب نعت قرآن حسین بازو تاس جل کچا کے پانی منگیا سے مارے کولو آکے حسین بازو تاس جل کچا کے پانی منگیا سے مارے کولو آکے بھنگے بچڑا خود پانی آپے بھنگے بچڑا خود پانی آپے بیوس بابا تیرا حسین کربلا کے سرد میں پایا جب نعت قرآن کربلا کے سرد میں پایا جب نعت قرآن کربلا کے سرد میں پایا جب نعت قرآن کربلا کے سرد میں وہ جناب راجہ جی اتھو تائی خوش نہ ہویا اتھو تائی نوہ نہیں لگنا کربلا کے ریوی بندے نو خوش کر دے راسن ایک جب نعت قرآن کربلا عباس
کو سبق وفا دے بچپن وچ ماں سمجھاوے عباس کو سبق وفا دے بچپن وچ ماں سمجھاوے عباس کو سبق وفا دے بچپن وچ ماں سمجھاوے عباس کو سبق وفا دے بچپن وچ ماں سمجھاوے عباس کو سبق وفا دے بچپن وچ ماں سمجھاوے عباس کو سبق وفا دے بچپن وچ ماں سمجھاوے تڑے جیندیاں دے زارا دے تڑے جیندیاں دے زارا دے نہ ڈر تو باہر آوے عباس کو سبق وفا دے بچپن وچ ماں سمجھاوے عباس کو سبق وفا دے بچپن وچ ماں سمجھاوے عباس کو سبق وفا دے بچپن وچ ماں سمجھاوے تڑے جیندیاں دے زارا دے تڑے جیندیاں دے زارا دے نہ در تو باہر آوے عباس کو سبق وفا دے بچپن وچ ماں سمجھاوے عباس کو سبق وفا دے بچپن وچ ماں سمجھاوے عباس کو سبق وفا دے بچپن وچ ماں سمجھاوے کم سن رازے گھمایا کے رکھواہٹ کپار رسول تے کم سن رازے گھمایا کے رکھواہٹ کپار رسول تے رکھواہٹ کپار رسول تے راتے تیرے زندگی وچ نہ حسین غریب صداوے غازی تیرے زندگی وچ نہ حسین غریب صداوے جیندیاں دے زارا دے تڑے جیندیاں دے زارا دے نہ در تو باہر آوے عباس کو سبق وفا دے بچپن وچ ماں یا حسین یا حسین یا حسین ایک منٹ یا حسین یا حسین کم سن رازے گھمایا کے رکھواہٹ کپار رسول تے کم سن رازے گھمایا کے رکھواہٹ کپار رسول تے رکھواہٹ کپار رسول تے تیرے زندگی وچ نہ حسین غریب صداوے غازی تیرے زندگی وچ نہ حسین غریب صداوے عباس کو سبق وفا دے بچپن وچ ماں سمجھاوے عباس کو سبق وفا دے بچپن وچ ماں سمجھاوے زینب پاک بطول دے تو پتھر بچڑا بالیدا زینب پاک بطول دے تو پتھر بچڑا بالیدا تو پتھر بچڑا بالیدا بس دید رکھے قدماں دے جد زینب بال بلاوے بس دید رکھے قدماں دے جد زینب کول بلاوے تو وزیل تھا رل گئی آل عباس گھوڑے 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 تو وزیل تھا رل گئی آل عباس
لتا رل گئی آلے با گھوڑے تو غازی لتا رل گئی آلے با گھوڑے تو غازی لتا رل گئی آلے با گھوڑے تو غازی لتا رل گئی آلے با سجاد روندا رہیا زینب دی لے گئی ردا سجاد روندا رہیا زینب دی لے گئی ردا گھوڑے تو غازی لتا رل گئی آلے با 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 سجاد روندا رہیا زینب دی لے گئی ردا سجاد روندا رہیا زینب دی لے گئی ردا گھوڑے تو غازی لتا رل گئی آلے با گھوڑے تو غازی لتا رل گئی آلے با دریا اُتے ساڑی نے کیتا ایو وین دریا اُتے ساڑی نے کیتا ایو وین نہرو دا قتل گیا زینب دا برقع لہا اکبر دا قاتل گیا زینب دا برقع لہا گھوڑے تو غازی لتا رل گئی آلے با گھوڑے تو غازی لتا رل گئی آلے با حسین 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 Aisha